السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں آج تاریخ کا ایک بڑا ہی المناک باب کھولنے جا رہا ہوں۔ میرے لیے یہ سب اپنا ہی لکھا پڑھنا بڑا جان لیوا مرحلہ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ 16 دسمبر 1971 کے ان گمنام شہداء کو نظر عقیدت پیش کر سکوں اور قوم کو اس کا بولا ہوا سبق یاد دلا سکوں۔ میری کتاب کمانڈو کا آخری چیپٹر ہے جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اردو ادب میں یہ پہلی کتاب تھی جو مشرقی پاکستان کے سقوط پہ لکھی گئی تھی۔ اس رات اس مورچے میں بیٹھ کے میجر صاحب، میں اور توپ خانے کے کیپٹن صاحب صلاح مشورہ کرتے رہے۔ یہ کیپٹن بھی کسی شیرنی کا جنا تھا، کیا مجال جو اس نے ذرا بھی کمزوری دکھائی ہے، وہ شیر جوان تو اس وقت دشمن کا منہ توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میجر صاحب کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ اس دوران ہم تک یہ مصدقہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ ہماری ایسٹرن کمانڈ دشمن کے ساتھ کسی سمجھوتے میں پہنچ گئی ہے۔ جب انہوں نے اس بات کا ضمناً ذکر توپ خانے کے کیپٹن صاحب سے کیا تو انہوں نے بڑی عجیب سی نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، سمجھوتا؟ سر، یہ سمجھوتا کیا چیز ہے؟ مسلمان معاف کرتا ہے، یہ بدلہ لیتا ہے، سمجھوتا نہیں کرتا سر۔ میرے دوست، ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، میجر صاحب نے اس کی پیٹھ تھپک کر کہا۔ اس رات دشمن نے 3 مرتبہ ہماری پوزیشنوں کے درمیان کوئی خلا پیدا کر کے ڈھاکہ میں داخل ہونا چاہا، لیکن ہر دفعہ منہ کی کھا کے پلٹ گیا۔ صبح تک اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے، مگر اس کے وسائل پہلے سے 10 گنا بڑھ چکے تھے۔ الصبا، میجر صاحب نے مورچے میں ہی نماز ادا کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت کیپٹن صاحب موجود تھے۔ ہم ساری رات جاگتے رہے تھے۔ میرے زخموں کا حال خدا کی ذات جانتی تھی یا پھر میں، لیکن ایک مجھ پر ہی کیا موقوف، یہاں سب کی حالت یہی تھی۔ اکثر جوان زخمی تھے، لیکن کیا مجال جو اپنے ساتھی کو بھی اپنے زخم کا علم ہونے دیتے۔ ہم تینوں نے رات میں منصوبہ بندی کر لی تھی۔ صبح نماز کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونے کا ارادہ تھا۔ دعا سے فراغت پاتے کیپٹن صاحب کو ہم نے گرمجوشی سے الوداع کہا۔ اس لمحے جب وہ ہم سے جدا ہو رہے تھے، کوئی اندیکھی طاقت مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ واقعی وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد میں نے اس بختاور کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ اس کی شہادت کا قصہ ضرور سننے کو ملا۔ اس نے جس ادا سے جان دی تھی، بھارتی فوج نے اس پہ رش کیا۔ ہم دونوں، میں اور میجر صاحب، ایک دوسرے کے نزدیک ہی موجود تھے۔ ہمارے حملے کے آغاز کا اندازہ شاید دشمن نے ہماری نقل و حرکت سے کر لیا تھا۔ کبھی کبھی وہ وقفے سے ہم پر حرکیہ ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے اپنی طاقت کی نمائش ضرور کر دیتا تھا، لیکن جواب دینے میں ہم نے بھی کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ جب میجر صاحب نے حملے سے پہلے کے احکامات جاری کر رہے تھے، عین اسی لمحے فضا کو چیرتی لاؤڈ اسپیکر پر ایک آواز ہم تک پہنچی، اپنی جانوں سے مت کھیلو، جنرل نیازی ہتھیار پھینک چکا ہے، مورچوں سے باہر نکل آؤ، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ہم مکتی بانی سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب یہ بیان جاری تھا کہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک مورچے میں موجود میرے ایک جوان نے اپنی سٹین گن سے سمت فائرنگ کر کے دشمن کی اس کی بات کا جواب دے دیا۔ ایسی گھٹیا باتیں سننا بھی ان کے شایع نشان نہیں تھا۔ حملے کا آغاز توپ خانے کی طرف سے ہوا۔ کیپٹن نے ان کی پوزیشنوں کا جائزہ کسی حد تک لے لیا تھا، میرا یہی خیال تھا، لیکن واقعات اس کے برعکس پیش آئے۔ اصل میں شہید ہم سے الگ ہو کے مختلف آڑ لیتا دشمن کے نزدیک پہنچ چکا تھا، اور اب وہ دید بان یعنی او پی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے عین نشانے پر نپی تپی فائرنگ کروا کے دشمن کو بخلا دیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ضرور توپ خانے کو او پی کے قریب ہی کہیں موجود ہے۔
بعد میں دشمن کے لشکر کے درمیان جب کیپٹن صاحب کی نظر میں آ گئے تو انہوں نے اس جگہ کو گھیرے میں لے کے انہیں ہتھیار پھینکنے اور باہر نکل آنے کا حکم دیا۔ اصل میں دشمن کا واسطہ کیونکہ اس سے پہلے کچھ ہتھیار ڈالنے والوں سے پڑ چکا تھا، اس کے لیے وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ بالکل نہ سوچا کہ ہتھیار ڈالنے والے اس طرح 2-3 ہلکی سی توپیں لے کے دشمن کی پیش قدمی کرتے بریگیڈ کے سامنے نہیں آیا کرتے۔ یہاں تو کچھ اور ہی طے پا چکا تھا، یہ اللہ کے سپاہی ہتھیار ڈالنے نہیں شہادت مانگنے آئے تھے۔ جب میں اپنی منظر سامنے نظر آئے تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس کا خیر مقدم کیا۔ وارننگ کا جواب جب دشمن کو اسٹین گن کے برسٹ کی صورت میں ملا تو اس کے 4 سور میں زمین چاٹنے لگے۔ انہوں نے تل ملا کے کیپٹن صاحب پر جہنم کا دھانا کھول دیا، اور یوں ہمارا وہ بانکا سجیلا کیپٹن اپنی مراد کو پہنچا۔ جنگ حکمت عملی کے ساتھ فوجوں کو آگے بھی بڑھایا جاتا ہے، پیچھے بھی ہٹایا جاتا ہے، لیکن ہماری فطرت کچھ ایسی بن چکی تھی کہ ہمارے لیے میدان جنگ سے ہٹ جانا یا دشمن کی بات مان لینا ناممکن تھا۔ دشمن کو جب یقین ہو گیا کہ اس کا مقابلہ دیوانوں سے ہے تو اس نے پوری شدت سے ہم پہ حملہ کر دیا۔ ہمارے جیدار بڑھ چڑھ کر موت کی صدا پہ لبیک لبیک کہہ رہے تھے جب اچانک میرے پیچھے کھڑے حوالدار نے ریڈیو سیٹ پہ ایسٹرن ہیڈ کوارٹر سے کسی پیغام کی اطلاع دی۔ میرے سامنے سیٹ پر جھکتے ہوئے میرے ساتھی سے ہتھیار ڈالنے کا پیغام سنا تھا، نو، اور تن کر کھڑے ہو گئے۔ ریڈیو آپریٹر کی آنکھیں بھی خون اگر رہی تھیں۔ میرے سر نے دائیں ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا، بوائے سر، میں نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ میرے سامنے پاؤں کی ٹھوکر ریڈیو کو ماری اور دشمن کی بالادستی کا نوحہ لاپتی صدا کو موت آ گئی۔ محاصرے سے نکل کر حملہ۔ میرے سر نے آرمی کی وہ اصطلاح استعمال کی جو غیرت مندوں کا آخری داؤ ہوتا ہے۔ چند منٹ بعد ہی ہمارے ارد گرد 15 جوان موجود تھے۔ وہ سب اپنے غازی مرد کی اطاعت میں جانیں نشاور کرنے کے مزدے پر آمنا صدقنا کہہ رہے تھے۔ چارج! بدر کے مسافر کا نعرہ مستانہ بلند ہوا اور برکن ہیڈ ڈرل شروع ہو گئی۔ ہتھیار ڈال دو، تمہاری ایسٹرن کمانڈ کا سمجھوتا۔ دشمن کے سپیکرز کی آواز وہیں گھٹ کر رہ گئی۔ یا علی! بائیں ہاتھ مورچے سے نائک رنگ علی للکارا۔ اس نے اپنی گن کو بوسہ دیا اور باہر کو کودا۔ رنگ علی میری بٹالین کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ آج تک کھڑی مالی کوئی مائی کا لال اس سے نہ چھین سکا۔ اب وہ اکھاڑا کیسے ہاتھ تھا؟ وہ جس طرح نعرہ مار کر اکھاڑے میں اترتا تھا، میدان جنگ میں بھی اس کی جھپٹنے کی شان برقرار رہی۔ رنگ علی نے شاید ان سپاہیوں کو دیکھ لیا تھا جو گولہ باری کی آڑ میں اس کے مورچے کی سمت رینگتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ وہ زمین کی چھاتی ٹھونکتا ان کی طرف جھپٹا۔ پہلے اس کے دائیں ہاتھ میں حرکت ہوئی اور ہینڈ گرنیڈ ایڈوانس کرتے سپاہیوں کے عین درمیان پھٹا۔ بزدلوں کی چیخیں رنگ علی کی سٹین گن کی رٹ ٹٹ میں دب کر رہ گئیں۔ وہ بھاگتا ہوا ان پہ فائرنگ کر رہا تھا۔ اچانک وہ جھکا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ شاید سامنے سے پورا برسٹ اس کے سینے میں لگا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کھل گئے۔ دائیں ہاتھ میں پکڑی سٹین گن پر اس کی گرفت نہیں ٹوٹی تھی۔ چند ثانیے، وہ لمحے جو انسانی ادراک کے احاطے سے باہر ہوتے ہیں، امر لمحے۔ رنگ علی چھتنار درخت کی طرح کھڑا رہا۔ پھر وہ آگے کو جھکنے کے بجائے پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس نے مرتے مرتے بھی دشمن کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ میرے پہلو میں حوالدار حکمدار تھا۔ حکمدار ٹائیگر تھا، ٹائیگر۔ اس نے 65 کی جنگ میں اپنی سروس کا آغاز کمانڈو بٹالین سے کیا۔ پہلی جنگ میں اس کے سینے پہ تمغوں کی قطار سج گئی۔ وہ اپنی کمپنی میں کمانڈو کی نسبت سے چیتا کہلاتا تھا۔
پیرا ٹروپر لینڈنگ کرتے ہوئے اس نے ایسے ایسے کمالات دکھائے تھے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ٹائیگر اپنے کچھاڑ سے نکل کے ایڈوانس کرتے بھارتی فوجیوں پر لکا۔ چشمے فلک نے یہ نظارہ کب دیکھا ہوگا؟ اس کی لپک جھپٹ پر فرشتوں نے مرحبا مرحبا پکارا۔ یہ جنگ نہیں تھی، اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی، یہ تو بڑھ کے موت کو اپنانے کی ادائیں تھی۔ یہ بدر و حنین کے جان باز، یہ صف شکن جیالے، یہ یہ کوہ شگاف ارادوں والے پراسرار بندے دشمن سے لڑ نہیں رہے تھے، تو اسے بتانے چلے تھے کہ انہیں بہادروں کی طرح غیرت مندوں کی طرح مرنا آتا ہے، وہ ہتھیار پھینکنے نہیں آئے۔ سپاہی کا ہتھیار اس کی عزت ہوتا ہے، وہ اپنی عزت دشمن کے قدموں میں نہیں ڈالا کرتا، نہ جیتا جی کوئی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ حکمدار چنگھاڑتا ہوا جھپٹا اور پہلے ہی ریلے میں درجنوں کو نگل گیا۔ اسے بھی بمشکل 1 منٹ کی مہلت ملی، لیکن دل کے سارے ارمان نکال کر وہ بھی مراد بند ہو گیا۔ ایک ایک کر کے ہمارے پیارے اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے۔ موت کے حسن کو مزید رعنائی عطا کرنے کے لیے اچانک میجر صاحب میری طرف مڑے۔ کمان چارج چارج چارج، اللہ اکبر، یا علی، حیدر حیدر۔ شیر اپنی کھچاروں سے بار کی طرف لپکے۔ میں نے میجر صاحب کے دائیں بازو کو سنبھالا، میرے اشارے پہ میرے نائب صوبیدار نے بایاں بازو۔ ہمارا سر ہم سے پہلے موت کی راہ پر کیوں گامزن ہو؟ میں چاہتا تھا کہ انہیں خود سے پہلے ہرگز نہ مرنے دوں۔ میرے بچے کھچے سارے ہی جوانوں نے اپنے سر کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ بظاہر اپنے جسموں کی دیوار بنائے اپنے دولہا کو جلوں میں لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ فضاؤں نے، آسمانوں نے اور ہمارے سامنے کھڑے دشمن نے حیرت سے یہ نظارہ دیکھا۔ ان کے دانش میں یہ سوائے خودکشی کے اور کچھ نہیں تھا۔ اپنی تربیت کے مطابق ان کی سوچ بالکل بجا تھی۔ ہم مل کر سنبھل کر موت کو سینے سے لگانے کے لیے بائیں پھیلائے اس سے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ شیرو آج اب سارے ارمان نکال لو۔ میرے پیچھے سے حوالدار عالم میاں پکارے۔ عالم میاں یوپی کے مہاجر تھے، ان کا قریباً سارا کنبہ ہی بربائیوں نے مار ڈالا تھا۔ وہ خود مشکل سے 10-12 سال کے تھے جب پاکستان پہنچے۔ انہوں نے خود سے عہد کیا تھا کہ قاتلوں سے ضرور بدلہ لیں گے، اور یہی عزم لے کر وہ کمانڈو بنے تھے۔ رسم شبیری ادا ہونے لگی، غازیوں کے نعروں سے فضاؤں کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ آسمانوں سے ان پر انوار کی بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ بڑھ چڑھ کر موت کو گلے لگا رہے تھے مقدس فرشتے، انہیں اپنے پروں پر اڑائے جنت کی طرف لے جا رہے تھے۔ حوریں دیدہ و دلوا کی ان کی منتظر تھیں۔ زمین سے جنت تک ان کے لیے قالین بچے تھے، زمین سے جنت تک ان کے لیے قالین بچے تھے۔ وہ ارجمندیوں کو جھولا جھولتے وہاں تک پہنچ رہے تھے۔ میں بھی دیوانہ وار لائٹ مشین گن دشمن پہ آگ اگل رہا تھا، لیکن میرے ذریعے بار بار میرے صاحب کا جائزہ لیتی جو چلا چلا کے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ صوبیدار صاحب ان سے چمٹے ہوئے فائرنگ کر رہے جب ایک گولی نے انہیں مشن مکمل ہونے کا میجر سنا دیا۔ میجر صاحب نے ان کی گن سنبھال لی، میں اپنی گن سمیت جست لگا کے ان کے آگے پہنچ گیا۔ مشکل 2 منٹ گزرے تھے جب ایک راکٹ ہمارے دیکھ پھٹا۔ کسی نادیدہ طاقت نے مجھے پہلے فضا میں اچھالا، پھر زمین پہ پٹخ دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دایاں پہلو چھٹکنے لگا، میری ٹانگ میں اذیتناک ٹیسیں اٹھنے لگیں، اپنی جگہ سے حرکت کرنا ناممکن ہو گیا۔ میرے نزدیک میرے صاحب زمین پہ بے سود لیٹے تھے۔ کسی نہ کسی طرح میں کھسٹتا ان کے نزدیک پہنچا۔ وہ نیم بے ہوش تھے۔ سر میں نے جھنگوڑا، اپنی بوتل کھول کے ان کے منہ سے لگائی، ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پہ تازہ خون کا دریا لہریں مار رہا تھا۔ ان کی ساری وردی خون میں لت پت تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح ان کا ہیلمٹ اتار دیا۔ سر آہستہ آہستہ قرآنی آیات تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور میری جان لے گئے۔ ان کا خوبصورت چہرہ ایک طرف کو جھک گیا۔ میرا راہبر مر گیا تو مجھے اپنی یتیم ہونے کا، اکیلے رہ جانے کا ادراک ہوا اور میں سسک پڑا۔ میری ساری محنتیں رائے گا گئیں۔ میرا سانپ مجھ سے چھن گیا اور میں زندہ رہ گیا۔ میرے ارد گرد گولیاں چل رہی تھیں، گولے پھٹ رہے تھے، لیکن میرا جسم جنبش نہیں کر رہا تھا۔ میں سارے ماحول سے اپنے آپ سے یکسر بے خبر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سردار کو دیکھتا رہا۔ میں ابھی تک خود کو یہ سمجھانے میں ناکام رہا تھا کہ میرے سر مر چکے ہیں اور میں زندہ ہوں۔ آہستہ آہستہ
سارا ہنگامہ فرو ہونے لگا اور بمشکل 5 منٹ بعد ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ اب کوئی مدافعت باقی نہیں بچی تھی۔ ہمارے سارے جوان یا تو ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے یا اتنے شدید زخمی تھے کہ فائرنگ کے قابل ہی نہ رہے۔ میرے 5 زخمی جوان بھی تکلیف کی شدت سے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اب کچھ کر گزریں۔ جب میں نے دشمن کے ایک کرنل کو اپنے نزدیک آتے دیکھا، یہ تمہارا کمانڈر تھا؟ کرنل نے مجھ سے دریافت کیا۔ میرے وجہ سوال کا جواب میرے ساتھی نے دیا جو کسی نہ طرح کھسکتا ہوا میرے نزدیک آ گیا تھا۔ یس سر، اس نے اونچی آواز سے اپنی خوش بختی پہ ساتھ کیا۔ بھارتی کرنل نے اپنی ٹوپی اتار لی۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی بھارتی فوجیوں نے بھی عمل دہرایا۔ بھارتی فوجی ہمارے ہادی کو نظر عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جنٹل مین، اس نے مجھے مخاطب کیا، میری شدید خواہش تھی کہ تمہارا یہ جری افسر نہ مرتا۔ میں اسے خوش شاباش دینا چاہتا تھا۔ یہ کسی شیرنی کا جنا ہے، تو ان لوگ اسے دفن کر سکتے ہو، اپنی رسومات بھی ادا کر لو۔ اس نے میرے زخمی ساتھیوں سمیت مجھے مخاطب کیا۔ میری ٹانگ نے ہلنے سے بالکل معذوری ظاہر کر دی۔ زخمی ساتھیوں نے وہیں ایک طرف گڑھا کھود کے قبر تیار کی اور مٹی کی امانت مٹی کو لوٹا دی۔ بھارتی کرنل نے ان کے جسد خاکی کو قبر میں اتارنے کے بعد سلوٹ کیا۔ مجھے اسٹریچر پہ ڈالا گیا اور باقی ساتھی جو بھی چلنے کے قابل تھے گرفتار کر لیے گئے۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے۔ میں آپ کو اس سے کے ذریعے اپنی عظمت رفتہ کی بھولی کہانیاں سنا رہا ہوں۔ اگر آپ اس سفر میں میرے ساتھی بننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے، اسے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور یہ کہانیاں اپنی اگلی نسل کو منتقل فرمائیے۔ آپ کا شکریہ۔